کہ ماہر قانون صلاحالدین احمد کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ایک مرتبہ پھر کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرائے۔ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ بلدیاتی الیکشن کافی عرصے سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ فیصلہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے پی ٹی آئی کے خلاف جانبداری کا الزام لگانے والوں کو بھی تقویت ملے گی۔ اسی پر بات کریں گے۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا چاہیں گے یہ جو پوری صورتحال ہے کس جانب جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، جو لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز ہیں وہ ویسے ہی دو سال کی تاخیر کے بعد کی جا رہی تھی، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کی جا رہی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی وجوہات کی بنیاد پہ لوکل گورنمنٹ کی جو الیکشنز ہیں وہ کروانا نہیں چاہتی، کیونکہ اس سے ان کی جو پروونس میں جو پروونشل گورنمنٹس ہے ان کے اختیارات میں فرق آتا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ تمام اختیارات اپنی پروونشل گورنمنٹس کے پاس رہیں۔ تو ماضی میں ہم نے پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، کے پی میں بھی اور سندھ میں بھی یہی دیکھا کہ ہر گورنمنٹ وہ ڈیلے کرنا چاہتی ہے۔ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں اب مزید التوا کی کوئی ضرورت تھی ان الیکشنز میں۔ پہلے ٹھیک ہے ایک بارشوں کا اور فلڈز کا ایک ایشو تھا، مگر ابھی تو کراچی میں نہ کوئی ایسی چیز ہے، نہ ہی کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایسی اتنی کوئی مشکل صورتحال ہے کہ آپ الیکشن نہیں کروا سکتے تھے۔ جب تک آپ الیکشن یہ ٹائملی نہیں کروائیں گے لوکل گورنمنٹس کی، تب تک اور بلدیاتی نظام کو آپ چلنے نہیں دیں گے، تب تک عوام کے جو لوکل ایشوز ہیں وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب مطالبات یہ بھی سامنے آ رہے ہیں مسلسل کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس فیصلے کے بعد فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ کیا لگتا ہے سر اس تمام تر معاملے کے اوپر اس طرح کے مطالبات آنا درست ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ آٹومیٹکلی یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے کوئی مس کانڈکٹ کیا ہے یا انہیں برطرف کر دینا چاہیے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کی کوئی ٹھوس کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اور اس فیصلے پہ الیکشن کمیشن کو خود نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، بیرسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر افضل حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ افضل صاحب بہت شکریہ۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو صورتحال اب بنتی نظر آ رہی ہے، الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ایک مرتبہ پھر کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ 2 سال کی تاخیر ویسے ہی موجود تھی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 140A جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کی بات کرتا ہے، تو یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں گی ہر صوبے میں، تاکہ ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور پولیٹیکل جو رسپانسبلٹی ہے وہ ڈیوالو ہو جائے، اور جو لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیوز ہوں ان کے پاس یہ اختیار ہو۔ کسی بھی فنکشننگ ڈیموکریسی میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ بنیادی لیول پہ لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیوز ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو قانون ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے مطابق 120 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونا تھا، اور اگست 2020 سے جو پریویس لوکل گورنمنٹ کی ٹرم جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے۔ تو یہ تیسری دفعہ جو اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے۔ اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو ہے جو الیکشن کمیشن کا چونکہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے الیکشنز کو ہولڈ کرنا، تو جب پروونشل گورنمنٹ اس کو ایک ریکویسٹ فارورڈ کرتی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 16,000 پولیس پرسنل کی کمی ہے اور پیسفل جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف انٹیریئر سے بھی موقف جو ہے وہ دیتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے لیے پریکٹیکلی یہ مشکل ہے کہ جب پروونشل گورنمنٹ بھی ایک ویو پوائنٹ دے رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی دے رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو یہاں پہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن دینی چاہیے تھی کہ اس کو جو ہے وہ ہولڈ کیا جائے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو اسپرٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی اور ساتھ ان متعلقہ گورنمنٹس کی وہ یہی ہے کہ پیسفل کنڈکٹ ہو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا، تاکہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو سکیں، اور جو رائٹس ہیں بیسیکلی پولیٹیکل ہوں، ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز ہوں، فائنینشیل معاملات ہوں، وہ لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیوز کے پاس پہنچے، تاکہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ کام ہو سکے اور لوگوں کو مسائل حل ہو سکے۔
तो अफजल हुसैन साहब, आपको ये लगता है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि कानूनी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये तमाम तर फैसला जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है? देखिए, अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसको वायलेट किया गया है तो फिर तो तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई हो सकती है और उसके ऊपर जो है वो पेशरफ्त हो सकती है, तो इसके जो है वो पॉसिबिलिटी है। सही। सलाउद्दीन साहब, आप बताइएगा, सूरत हाल हमने ये देखी कि मुसलसल जो सूबाई हुकूमत है यानी कि हुकूमत सिंध, उनकी जानिब से कुछ बातें कही जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका स्टाफ मौजूद नहीं है, टीचर्स की कमी है। इसके अलावा दरमियान में ये भी बात भी हुई कि पुलिस की नफरी भी मौजूद नहीं है जितनी की जरूरत होगी। तो ये तमाम मामलात या फिर ये तमाम वजूहात जो पेश की गई हैं, ये इतनी वाकई सॉलिड रीजंस हैं कि इनको देखते हुए एक दफा फिर से मुलतवी कर दिया गया है? देखिए, एक चीज तो बुनियादी तौर पे समझने वाली ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ना वफाकी हुकूमत की ना सूबाई हुकूमत के ताबे है, उनकी मातहत नहीं है। इलेक्शन कमीशन जहां तक इलेक्शन के मामलात हैं वो डायरेक्टली किसी भी हुकूमती फंक्शनरी को डायरेक्शन दे सकती है इलेक्शन के इंतजामात के सिलसिले में। अब ये जहां तक बात है कि पुलिस की शॉर्टेज है वगैरह, अब इसकी नेचुरली सिंध गवर्नमेंट बेहतर वो उसकी तफसीलात बता सकती है, मगर हमने बाई इलेक्शंस भी देखी हैं कराची में होती हुई। हजारों पुलिस वाले जो हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटीज पे डिफरेंट आला जो हुकूमती एहलकार हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये जो एक्सक्यूजेस है, मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत ज्यादा कोई वजन उनमें पाया जाता है। पहले जो आपने इलेक्शन में डिले किया था बारिशों के सिलसिले में, वहां नेचुरली तबाहकुन किस्म की बारिशें हुई थी सिंध में, और नो डाउट उसमें एक कोई सॉलिड रीजन नजर आता था। मगर इस मरतबा ऐसा कोई ये सिर्फ एक बहाना लगता है, और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवानी चाहिए, ताकि जो अब इल्जामात लग रहे हैं कि उनका बायस्ड रवैया है, उन इल्जामात को दूर करने के लिए बड़ा अहम है इलेक्शन कमीशन। ठीक है बैरिस्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एक मरतबा फिर कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराए हैं। कानूनी माहिरीन का ये कहना है ये फैसला बिल्कुल गलत है कि बल्दियाती इलेक्शन काफी अरसे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, फैसला तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इससे पीटीआई के खिलाफ जानिबदारी का इल्जाम लगाने वालों को तकवीयत मिलेगी। इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कमर साहब, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल के ऊपर? क्या कानूनी तरीकेकार को या इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन इतनी बार तबातुर के साथ जो है वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं? अब कराची के जो इजला में जो तीसरी मरतबा जो है ये इलेक्शन है मौकूफ किए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के, इसमें सूबाई हुकूमत की बदनीति शामिल है और सूबाई हुकूमत ने गुमराह को रिपोर्टें भिजवाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस फोर्स जो है वो सलाफजदगान की खिदमत कर रही है, रेंजर खिदमत कर रही है। हालांकि पूरे सिंध में आपने भी देखा, दोस्तों ने भी देखा, कहीं पुलिस नजर नहीं आई सलाफजदगान की मदद करते हुए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि वजारत दाखिला जो है वो भी इसकी फरीक बन गई और वजारत दाखिला वफाकी वजारत दाखिला और इसके बाद वजारती रेंजर से भी इसकी खदमात की गई। बाकी इदारों से भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर यह कहा गया कि जनाब रेंजर भी नहीं है, आप फौज पाकिस्तान की खदमात भी हम नहीं दे सकते आपको। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर इन्होंने जो है सूबाई गवर्नमेंट ने अपनी बदनीति के साथ इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की कोशिश की है। और लेकिन जहां तक हमारा पॉइंट है वो ये नजर आ रहा है कि सूबाई हुकूमत जो है सिंध की वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब कराने में संजीदा ही नहीं है। जब भी वो कानून साजी करती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हकामात की खिलाफ वर्जी करती है, और जो इन्होंने कानून साजी की है वो आइन के आर्टिकल 140(a) की सरासर खिलाफ वर्जी है। उसकी रूह के मुताबिक इन्होंने कानून साजी नहीं की। इसी लिहाज से अब इलेक्शन के पाकिस्तान को चाहिए था कि ये मुलतवी ना करते। हमारी तो जाती राय, नाकिस राय यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सूबाई गवर्नमेंट सिंध को मुस्तरद कर देना चाहिए था। ये बार बार दबाव डाल थे, जैसे 16 अक्टूबर का इंतखाब भी वफाकी हुकूमत ने कहा कि ना कराएं, बड़ी
دلائل کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپروچ کیا تو انہوں نے مسترد کر دیا. تو اسی گراؤنڈ پر اس کو مسترد کر دینا چاہیے تھا. اب ہم آپ کی وساطت سے الیکشن کمیشن کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جو آپ جو 15 دن کی مہلت دی ہے یہ زیادہ دے دی, زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 10 دن دینا چاہیے. برحال چونکہ جو 15 دن کی مہلت دی ہے اس 15 دن کی مہلت میں دیکھیے ساری صوبائی گورنمنٹ کے آفیسران گورنمنٹ چیف سیکرٹری پیش ہوں تو الیکشن کمیشن پاکستان اس کو زیادہ سے زیادہ 7 یا 10 نومبر کو جو ہے وہ انتخابات کا اعلان جاری کر دیں, اور وہ تاکہ جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اور صوبائی گورنمنٹ بھی جو ہے اپنا جو ہے فورسز دینے کی پابند ہو جائے گی. لیکن آپ بڑی حیران ہوں گے آپ کہ الیکشن کمیشن نے تو چیف سیکرٹری کے ریکویسٹ پر ملتے خوشامدید کر لے کہ انہوں نے ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے پاؤں بھی پکڑے, لیکن جس وقت انہوں نے جب سب کچھ کروا دیا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا تو مراد علی شاہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب نے کھڑے ہو کے ٹی وی پہ کہا کہ ہم تو الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں, بھاگنے والے نہیں ہیں, یہ تو الیکشن کمیشن نے کیا ہے. تو اسی پوائنٹ کو لے کر میں کل چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات کر رہا ہوں کہ جب یہ آپ کے خلاف نے اسٹیٹمنٹ دیے تو آپ دونوں کو طلب کریں الیکشن کمیشن پاکستان میں, اور جان ترجیح کریں کہ تمہارے کہنے میں نے کیا اور تم نے ہمارے خلاف جو ہے بیان جاری کیے, تاکہ آئندہ تو ہو جائے نا, کوئی سخت قدم اٹھائے نا. صحیح بات ہے. گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ حلیم عادل صاحب. یہ جاننا چاہیں گے جو فیصلہ سامنے آیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا ایک دفعہ پھر صوبائی حکومت جو ہے الیکشن کرانے سے بھاگ رہی ہے, اور وجوہات کیا ہیں کہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی وزارت داخلہ نے بھی کچھ اسی طرح کی بات جو ہے وہ اپنائی اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو کس طریقے سے ریزسٹ کریں گے آگے سے؟ حکومت کا معاملہ نہیں ہے, اس وقت جو سبھی بچے ہیں کی شادی کے بھی حلیم صاحب کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی. حلیم صاحب ایک دفعہ پھر آپ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. کنور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنور صاحب آپ یہ بتائیے گا, اب ایک طرف سے تو ہم دیکھ رہے ہیں صوبائی حکومت کا ہی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے الیکشن کو بار بار ملتوی کرا رہے ہیں, لیکن دوسری پارٹیز جو کہ کرانا چاہتی ہیں وہ اس پر قانونی طور پر کیا رد عمل دے سکتی ہیں یا ان کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہماری تو یہ ہے, آپ کے وساطت صاحب یہ کہیں گے کہ وہ جو اپنے سپریم کورٹ میں جانے کی بجائے جو یہ پارٹی جو مخالفت کر رہی ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے فوری طور پر ملاقات کریں, اور انہوں نے کہیں کہ جناب جو آپ نے جو 15 دن کی جو مہلت دی ہے ان کو ٹائم دیا ہے اس سے آگے نہ بڑھیں, اور اس کے وہی 15 اسی ملاقات میں آپ نیکسٹ اپنا ٹائم شیڈول دے دیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 نومبر کا تک دیں اور 7 نومبر 10 نومبر کے درمیان, تاکہ یہ جو لوگوں کا تحفظ جو پیدا ہو رہا ہے, خدشات پیدا ہو رہے ہیں اور دور ہو جائے. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ بھی دیکھیں نا, پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں تو الیکشن کمیشن نے بڑا سخت قدم اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آپ تو قانون سازی نہیں کر رہے اور 10 مہینے ہو گئے وہاں انتخابات بھی نہیں ہو سکے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مئی 2022 میں انتخابات ہم کروا دیں گے لوکل گورنمنٹ کے, لیکن وہ مئی بھی گزر گیا, اکتوبر بھی گزر گیا, تو وہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ پنجاب حکومت کے خلاف ریفرنس بھیجا کہ جناب یہ توہین عدالت کا زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح الیکشن پاکستان کو چاہیے اس کے ساتھ ہی سندھ گورنمنٹ کا بھی لگا دے کہ جناب یہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا, اور تاکہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمارے پاس فورسز نہیں ہے, تو یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, تو آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. اسی کلب کر دیں جو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کیا تھا, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ریفرنس جو ہے وہ داخل کریں کہ یہ بھی ہمیں طرح طرح سے بہانے بازی کر رہے ہیں اور فورس دے رہے ہیں, یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جس میں الیکشن پاکستان کے پاس مکمل اختیارات ہیں. یہ سارے مل جل کر کرنا چاہیے. جماعت اسلامی ہے اور جو لوگ ہیں پی ٹی آئی تو الیکشن کمیشن سے دور جاتے رہتی, ملاقات نہیں کرتی, لیکن چلے جماعت اسلامی کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے, وہ جائیں, بڑے محترم جماعت ہے جماعت اسلامی, تو وہ الیکشن کمیشن میں جائیں, کہیں کہ جناب آپ آگے نہ بڑھنے دیں. بس یہ ریکویسٹ کرنے سپریم کورٹ میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کے پاس پہلے بہت کیسز جو زیر التوا ہیں, لیکن الیکشن کمیشن پر یہ دباؤ ڈالیں گے, جائیں گے, تو پھر ممکن ہے کہ تاریخ جو ہے یہ 7 نومبر اور 10 نومبر. بہت شکریہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب, ماہر قانون بیرسٹر صلاح الدین صاحب, ماہر قانون بیرسٹر افضل حسین صاحب اور قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.